السلام علیکم۔ اگر آپ بھی خوف کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں تو خوش آمدید ہے آپ کا ہورر اسٹوری وتھ ابریش پر، جہاں ہم آپ کو سنائیں گے ایسی خوفناک کہانیاں جو آپ کے دل کی دھڑکن تیز کر دے گی۔ ہر کہانی میں چھپا ہے ایک نیا راز اور ایک نیا خوف، تو ہمارے ساتھ جڑیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور تیار ہو جائیں، کیونکہ آگے کچھ ایسا ہونے والا ہے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ہوا میں جن کی سرسراہٹ۔ تم نے کبھی رات کے سناٹے میں ہوا کے ساتھ سرسراہٹ سنتے ہوئے یہ سوچا ہے کہ وہ آواز تمہاری ہی نہیں، یا کبھی ایسا محسوس کیا کہ کوئی تمہیں آ کر چھو رہا ہو، مگر جب تم نے پلٹ کر دیکھا تو تمہارے سامنے کچھ نہیں تھا، اور پھر ایک دن تمہیں ایسا لگے گا کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے کچھ ہو جو تمہیں اپنی دنیا میں کھینچ رہا ہو۔ آج جو میں تمہیں سنانے جا رہی ہوں وہ کہانی اتنی خوفناک ہے کہ تم جب تک اسے سن نہیں لوگے تمہارے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ جائے گا، اور تمہیں ہر دروازے کی آواز پر کانپنے کا خوف ہوگا۔ یقین کرو، تمہیں یہ کہانی اس خوف کے ساتھ گزرے گی کہ جب تم سونے جاؤ گے تو تمہیں ہر دروازے کی آواز پر، ہر کھڑکی کی سرسراہٹ میں وہ جن، وہ چہرہ، وہ خوف محسوس ہوگا۔ یہ کہانی تمہارے دل کی دھڑکن تیز کر دے گی اور تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے وہ سب کچھ نظر آئے گا جو تم کبھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ بات چند ماہ پہلے کی ہے، جب میری ایک بہت ہی اچھی دوست مریم نے مجھے ایک بات بتائی۔ مریم اور میں بچپن کے دوستیں تھیں، ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک تھے، لیکن جب اس نے مجھے ایک رات اپنی کہانی سنائی تو وہ باتیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مریم نے بتایا کہ اسے کچھ دنوں سے ایک عجیب سا خواب آ رہا تھا۔ خواب میں وہ ایک کمرے میں ہوتی ہے اور اس کمرے کی کھڑکیاں اور دروازے بند ہوتے ہیں، اور پھر اچانک ایک ہوا کا جھونکا آتا اور کمرے کے اندر سرسراہٹ کی آواز سنائی دیتی، لیکن وہ آواز کسی انسان کی نہیں، کسی جن کی سرسراہٹ ہوتی تھی۔ مریم کہتی تھی کہ وہ سرسراہٹ اس کے قریب آ رہی ہوتی ہے، جیسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہو اور اس کی سانسوں کی آواز گزر رہی ہو۔ تمہیں یقین نہیں آ رہا ہوگا، لیکن وہ سرسراہٹ اتنی واضح ہوتی تھی کہ میں محسوس کر سکتی تھی جیسے کوئی میرے قریب آ رہا ہو، اور پھر وہ آواز بند ہو جاتی تھی۔ مریم نے کہا، اور اس کی آواز میں ایک خاص قسم کا خوف تھا۔ شروع میں نے اسے مذاق سمجھا۔ میں نے کہا، مریم، یہ سب تمہاری ذہنی تھکن کا نتیجہ ہو سکتا ہے، تم بہت زیادہ پریشان ہو۔ لیکن جب اس نے اپنی باتوں کو جاری رکھا تو میرے دل میں کچھ عجیب سا خوف بیٹھ گیا۔ ایک دن مریم نے مجھے بتایا کہ ایک رات وہ اکیلی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور اچانک اسے وہی سرسراہٹ سنائی دی، لیکن اس بار وہ آواز کچھ اور ہی تھی۔ یہ آواز صرف سرسراہٹ نہیں تھی، بلکہ جیسے کوئی کمرے میں قدم رکھ رہا ہو، جیسے وہ جن اس کے کمرے میں آ کر کھڑا ہو۔ مریم نے فوراً کمرے کی روشنی جلا دی، مگر کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ میں نے سوچا شاید یہ میرا وہم ہو، لیکن جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ جن کا سایہ میرے سامنے تھا۔ مریم کی آواز میں لرز تھا، اور مجھے یقین ہونے لگا کہ یہ سب سچ ہو رہا ہے۔ وہ جن میرے قریب آیا اور پھر اس نے کہا، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، تمہاری روح کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ یہ سن کر میری سانسیں رک گئیں، اور میں نے فوراً مریم سے کہا، تم یہ سب چھوڑ دو، یہ بس تمہاری پریشانی ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن مریم کی حالت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ رات بھر جاگ کر رہنے لگی اور اسے کسی نہ کسی دروازے کی سرسراہٹ سنائی دیتی تھی۔
جیسے کوئی اس کے کمرے میں آ رہا ہو۔ ایک دن مریم نے مجھے بتایا کہ وہ جن مسلسل اس کے پیچھے آ رہا ہے اور اسے ہر وقت لگتا ہے جیسے وہ کسی کو دیکھ رہا ہو۔ ایک دن مریم اچانک غائب ہو گئی۔ اس کے والدین پریشان ہو گئے اور انہوں نے پولیس میں رپورٹ درج کرائی۔ پولیس نے اس کے کمرے کی تلاشی لی لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اس کی والدہ کا کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ رات کو جاگتی رہتی تھی اور ہر بار جب وہ کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتی اسے وہ جن نظر آ رہا تھا۔ ہم نے اسے بتایا تھا کہ تمہیں ان چیزوں سے دور رہنا ہوگا لیکن وہ نہ مانی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ جن اسے اپنی دنیا میں لے جائے گا اور اب وہ غائب ہو گئی ہے۔ ہم سب پریشان تھے اور ہمیں یقین تھا کہ مریم کے ساتھ کچھ بہت عجیب ہو چکا ہے۔ پھر ایک دن ہمیں مریم کی لاش ملی لیکن وہ کچھ بدلی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں خالی ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ یہ مسکراہٹ ایسی تھی جیسے وہ خاموش ہو لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ہولناک خوف تھا جیسے وہ جن کے قبضے میں ہو۔ پولیس کے مطابق مریم کی موت ایک معمولی حادثہ نہیں تھی۔ اس کے جسم پر کچھ عجیب نشانات تھے جیسے کسی نے اسے کچھ وقت تک قابو میں رکھا ہو اور پھر چھوڑ دیا ہو۔ اس کے بعد ہم نے مریم کے کمرے کا دوبارہ معائنہ کیا۔ کمرے میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی اور جیسے ہی ہم نے دروازہ کھولا ہمیں وہی سرسراہٹ کی آواز سنائی دی جو مریم سنا کرتی تھی۔ وہ سرسراہٹ اتنے واضح تھی کہ جیسے وہ جن ہمارے سامنے آ رہا ہو اور پھر وہ آواز دھیرے دھیرے ختم ہو گئی۔ ہم نے پوری کوشش کی کہ اس جن کی حقیقت کو جان سکے مگر ہم کچھ بھی نہیں جان سکے۔ یہ کہانی تمہیں بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کبھی بھی ایسی چیزوں سے کھیلنے کی کوشش نہ کرو جنہیں تم سمجھ نہ سکو۔ جنات ہمیشہ تمہارے قریب ہوتے ہیں۔ تمہیں کبھی نہیں پتا چلتا کہ وہ کب تمہیں اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ تمہیں صرف ایک ہی راستہ نظر آتا ہے اور وہ ہے ان چیزوں سے دور رہنا۔ کیا تم اب بھی اتنی بے خوف ہو کہ تم جنات کی سرسراہٹ کے پیچھے جاؤ؟